اور جب یہ گورنمنٹ ہم نے ازیوم کی تو پرائم منسٹر شہباز شریف کی پالیسیز میں ایک انٹیگرل پارٹ یہ تھا کہ جو لاس میکنگ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن ہوگی، اور ہماری جو اکنامک ریوائول ہے اس کا یہ ایک میجر پارٹ ہوگا. پہلی ڈیل جو انہوں نے کلوز کی وہ فرسٹ ویمن بینک کی تھی، اور اس کا آپ نے اگریمنٹ دیکھا کہ ایک G2G اگریمنٹ ہوا. اس کے بعد یہ بہت بڑی ڈیل جو پی آئی اے کی کلوز ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹورک مومنٹ تھا، اور پرائم منسٹر کی ہمیں ڈائریکشنز تھیں کہ یہ لائیو چلے گی پورا جو بڈنگ کا پروسیس ہے صبح سے لے کے شام تک. تو آپ نے دیکھا کہ پوری قوم نے ٹیلی ویژن چینلز کے توسط سے وزیر اعظم نے جو ہدایت کی تھی اس کے مطابق اس کو دیکھا، اور ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس تھا، ایک ایفیشینٹ پروسیس تھا. اور مجھے آخری دفعہ نہیں یاد کہ کب یہ ہوا کہ بڈر بیٹھے ہوں اور ایک ایک ارب بڑھ رہا ہو ہر تھوڑی دیر بعد، اور ایونچولی آپ نے دیکھا کہ یہ 135 ارب کے اوپر یہ کلوز ہوا. اس کے اوپر میں شکر گزار ہوں ناقدین کا بھی جنہوں نے اس پہ بڑے اچھے خیالات کا اظہار کیا. میں مفتاح اسماعیل صاحب کو کل سن رہا تھا، ان کا میں شکریہ آن ریکارڈ ادا کرنا چاہتا ہوں، بیکاز وہ اکانومی کو سمجھتے ہیں اور ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. انہوں نے اس کو ایک اچھی ڈیل قرار دیا اور اکانومی کے لیے ایک اچھی بینیفیشل چیز انہوں نے قرار دیا. دیکھیے 1990 کی دہائی سے لے کے آج تک ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں پی آئی اے پرائیویٹائز ہو رہی ہے، پی آئی اے پرائیویٹائز ہو رہی ہے، پی آئی اے پرائیویٹائز ہو رہی ہے. ہوئی نہیں ہوئی، اٹیمپٹس ہوئے، فیلڈ اٹیمپٹس ہوئے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ آج ایک ہسٹورک دن ہے کہ فائنلی پی آئی اے جو ہے وہ پرائیویٹائز ہوئی ہے. اور میں پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل دونوں نے ایک کاوش ہے، ایک ایفرٹ ہے، پوری پھر ٹیم فائنانس کی ٹیم کی اس میں ایفرٹ ہے. ماضی میں ہم نے وہ دن بھی دیکھے ہیں کہ جب دانستہ طور پہ فلور آف دا ہاؤس کنٹروورشل سٹیٹمنٹس دے کے یورپ کے اور امریکہ کے روٹ بند کر دیے گئے. اللہ کا شکر ہے اسی گورنمنٹ کے دوران وہ روٹ واپس کھلے. آپ کی مینچسٹر کی فلائٹ گئی ہے، میں اوورسیز پاکستانیز کے سینٹیمنٹس آپ کو نہیں بتا سکتا. پاکستانیوں نے پاکستان کا جھنڈا لے کے مینچسٹر کی رن وے کے باہر لائن لگا کے اس پلین کو ویلکم کیا. آپ پورا سوشل میڈیا اٹھائیں، آپ کو اتنے اچھے امیجز نظر آئیں گے کہ وہ پی آئی اے لینڈ کیا. دیکھیں لوگوں کی ایک وابستگی ہے. پاکستانی ڈائسپورا جو باہر بیٹھا ہے وہ قومی ایئر لائن پہ واپس آنا چاہتا ہے اپنے ملک میں. ڈائریکٹ فلائٹ بہت بڑا بینیفٹ ہے. 8 سے 15 یا 16 گھنٹے لوگوں کے بچ جاتے ہیں جب وہ پی آئی اے کو استعمال کرتے ہیں. اور دیکھیے جو اینول لاس تھا پاکستان کے ٹیکس پیئرز کو، عوام کو یہ خوشخبری ہے کہ کبھی 35 ارب تھا، کبھی 50 ارب تھا. 2023 میں لوگوں نے کہا کہ جی 75 ارب جو ہے وہ اینول لاس ہوا ہے. وہ اب سرکاری خزانے پہ بوجھ نہیں ہوگا، وہ ٹیکس پیئرز کی جیب سے اس لاس کے پیسے کو کور کرنے کے لیے کوئی رقم ادا نہیں کرنی پڑے گی. اس کا آپ اوورآل اگر بینیفٹ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ فائنینشیل ایکسپرٹس پوری دنیا کے اس پہ بات کر رہے ہیں، میں انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھ رہا تھا، وہاں پہ اس کی پذیرائی پائی جا رہی ہے. اس کو ایک اچھا اور ایک بہت زبردست پروسیس قرار دیا جا رہا ہے. تو یہ گورنمنٹ کی پالیسیز میں سے جو ایک ایف پی آر کے ریفارمز تھے وہ بڑی تیزی سے چل رہے ہیں، اور ایک ہوم گرون اکنامک ایجنڈا تھا بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پی آئی اے کے حوالے سے اور اس کی لاسٹ گلوری کو ری گین کرنے کے حوالے سے ایک سفر تھا، اس کا بڑی اچھے طریقے سے آغاز ہو چکا ہے. اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی جو پرائیویٹائزیشن ہے یہ بڑی تیزی سے آگے بڑھے گی، کیونکہ جب ہم آئے تھے ہم نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ دا گورنمنٹ ہیز نو بزنس بینگ ان بزنس، اور یہ بڑے اچھے طریقے سے اس کی ایک پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے. اینڈ اب آپ کے سوالات کے لیے جی موسٹ ویلکم. جس طرح ابھی محمد علی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے کنسورشیم کو دے دی، تمام بڑے گروپس اس میں شامل ہو گئے، اب 25% جو شیئر بچتا ہے حکومت کے پاس، اگر آپ دیکھیں پرافٹ میں جا رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرافٹ میں جائے گی، آپ 25% ان کو دینا ضروری ہے یا آپ اپنے پاس رکھنا پسند کریں گے؟ حکومت اگر رکھے گی تو مکمل میں اس کا پرافٹ ہے. اس میں دو جوابات ہیں. اس کے پہلی بات تو عارف حبیب صاحب جو کنسورٹیم تھا ان کی کنڈیشن تھی کہ وہ 100% لیں گے ورنہ نہیں لیں گے. جو دوسرے کمپیٹیٹر تھے طبا صاحب، ان کی کنڈیشن تھی کہ ہم 75% لیں گے. تو اگر ہم 75 نہ کرتے تو کوئی بھی نہ آتا بڈنگ میں. اب ہمیں ذہن میں یہ بھی رکھنا ہو کہ لاسٹ ٹائم جو ہمارا اٹیمپٹ فیل ہوا اس میں یہی وجوہات تھیں کہ بیڈرز نے جو چیزیں ہمیں کہیں ان کی ریکوائرمنٹس تھیں ہم نے میٹ نہیں کی. فار ایگزامپل بیڈرز نے کہا تھا لاسٹ ٹائم کہ ہم نیگیٹو ایکویٹی والی اینٹی نہیں لیں گے. ہم نے اینڈ میں بڈنگ کے اندر ہم نیگیٹو ایکویٹی والی اینٹی لے گئے. ہم آئی ایم ایف پروگرام میں تھے، ابھی بھی ہیں، ہم اس کو نہیں کروا سکے اس وقت اپروو. سملرلی اگر ہم کہتے ہیں جی صرف 75% ہوگا تو عارف حبیب صاحب کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اس کے اندر.
ایک گروپ کا خیال تھا طبا صاحب کا کہ اگر گورنمنٹ اس میں رہے گی تو انہیں آسانی ہوگی، ان دا سینس کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ایک نیویگیٹ کرنا ہے، ایک ٹرانزیشن ہے پورے پروسیس میں ٹیک اوور کے بعد۔ عارف حبیب صاحب کا خیال تھا کہ نہیں، ہمیں کوئک ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے۔ اب دیکھیں نا، انہوں نے کل رات کو لی ہے، آج انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ میں 65 پلین پہ ہم لے کے جائیں گے، یہ ان کے ڈیسیجن ہیں۔ تو اگر ہم یہ نہ کرتے تو شاید یہ بڈنگ ہوتی ہی نہ، پہلی بات۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں جو اسٹیکس رکھنے ہیں اس کا مقصد کیا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ مقصد خالی یہی ہو سکتا ہے کسی بھی کمرشل انٹیٹی میں اسٹیک رکھنے کا کہ ہمارے پیسے بنیں، گورنمنٹ کے پیسے بنیں گے، ملک کے پیسے بنیں گے، عوام کے پیسے بنیں گے۔ لیکن جو ہم بیچیں گے آج، جو 135 بلین انویسٹ ہوگا پی آئی اے میں، اس کے بعد اس کی جو ویلیو بنے گی، جو کہ بنے گی 180 ارب، یہ ویلیو 180 ارب اس انویسٹمنٹ کے بعد بنے گی، اس سے پہلے نہیں بنے گی، اور اس کی وجہ سے ہمیں ہمارے 45 بلین ملیں گے۔ یہ 45 بلین جو کیش ملے گا، اس کو ہم کہیں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں۔